السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، آج کل ملاقاتوں کا سیزن اور جو کچھ ملاقاتوں کے بعد کچھ تجدید ملاقات بھی ہے، کچھ تردید ملاقات بھی ہیں، تو بڑی فل آف ہیپننگز، فل آف پولیٹیکل ہیپننگز چل رہی ہیں آج کل۔ ہم نے بلاول بھٹو زرداری کی بھی پریس کانفرنس دیکھی، ہم نے شہزاد اکبر صاحب کی بھی پریس کانفرنس دیکھی، ہم نے مریم نواز صاحبہ کی بھی میڈیا ٹاک دیکھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی پریس کانفرنس دیکھی۔ ابھی جو باتیں پچھلے کئی دنوں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اے پی سی کے بعد سے آن ورڈ یہ جو ملاقاتوں کے سلسلے ہیں، کہیں پہ اس کی کچھ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، کہیں پہ اس کی تردیدیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ بات بھی ہو رہی ہے، کوئی ایکسپوز کر رہا ہے، کوئی ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں چل رہی تھی۔ آج مریم نواز صاحبہ جب پیش ہوئیں ایون فیلڈ کی اپنی ان کی ریفرنس کی سماعت تھی، جب وہ وہاں پر گئیں اور اس دوران جو انہوں نے غیر رسمی میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان ملاقاتوں کا مجھے علم نہیں، ڈنر کا مجھے علم نہیں، بہت سارے ان سے سوالات ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ جا کے نہیں ملا چیف آف آرمی اسٹاف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ اس پہ لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اپنی پارٹی سے نکال دیا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہوتی رہی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا باقاعدہ طور پہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہماری نظروں سے گزرا جب وہ اسکرین پہ آیا، اور اس میں بڑا کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ پی ایم ایل این کے ہی محمد زبیر نے 2 دفعہ آرمی چیف سے ملاقات کی۔ محمد زبیر صاحب نے دونوں ملاقاتیں مریم نواز اور نواز شریف سے متعلق کی۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ لیگل معاملات عدالتوں میں ہی طے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی معاملات کے لیے پارلیمنٹ ہی فیصلے کرے گا۔ تو پھر ان ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر یہ ملاقاتیں تھیں، ہونی چاہیے، ملاقاتیں اور رابطے رہنے چاہیے، تو پھر بتانا بھی چاہیے۔ بہت ساری باتیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے رابطے ہیں اور اگر آپ کے تعلقات بھی اچھے ہیں تو پھر اچھی بات ہے، لیکن پھر دوسری طرف جب ہم اے پی سی میں جو بیانیہ دیکھتے ہیں اور پھر جو کھلے عام جنگ کا قبل جنگ دیکھتے ہیں، تو اس میں پھر ہم تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں، جو کہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں، ہیلتھ منسٹر پنجاب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی چودھری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، فارمر اسٹیٹ منسٹر فار پورٹ اینڈ شپنگ۔ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بھی شاہین صباحی صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر کالمسٹ ہیں، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ السلام علیکم شاہین صباحی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ شاہین صباحی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ چودھری صاحب، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارا کوئی نمائندہ نہیں گیا، وہاں سے دعوت نامے آئے تھے، اچھا جی ڈی وی کے لیے بلایا تھا، اب ٹیلی فون کال پہ ہم خود سے ریکویسٹ کی گئی تھی، اے پی سی پہ آپ ہیڈ آن لے رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو بنا رہے ہیں؟ ٹارگٹ کون ہے بیوقوف بنانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یقیناً عوام کو تو کوئی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جس سٹیج پہ اس وقت ہیں ہم، اویئرنیس کے، سوشل میڈیا ٹولز کے، اور میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو، عوام کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جو بنے گا وہ خود ہی بنے گا، ڈیفینیٹلی وہ خود ہی بنے گا۔ بینگ ایک اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، عوام کی مرضی ہے، ہماری تقریروں پہ اعتبار کریں یا نہ کریں، اگر آپ اعتبار کریں گے تو ہونے کے ناطے نہیں، میں نے یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام سارے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ عوام میں سے ہیں، ہم کو میں ہوں، میں آپ سے زیادہ عوام میں سے ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے ملک کے جو عسکری ادارے یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری ادارہ تو میں نہیں کہتا، فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا پالیٹکس میں کبھی کوئی رول نہیں رہا، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ سیاستدان ملتے نہیں، بیٹھتے نہیں، سیاسی قیادت بھی اور انفرادی طور پہ بھی سیاستدان، تو اس کی بھی میں بطور طالب علم سیاسیات کا تردید کروں گا، ایسا نہیں ہے، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ لیڈر آج کہہ رہی تھی کہ نہیں ملنا چاہیے۔ جی بالکل، وہ درست کہہ رہی ہیں، چھپ کے مل رہے ہیں، میں بھی یہی کہوں گا نہیں ملنا چاہیے، میں بھی یہی کہوں گا کہ نہیں ملنا چاہیے، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ فوج کو اور فوجی اداروں کو اور باقی عسکری ادارے، لیکن مجھے دیکھیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ محمد زبیر صاحب جو ہے ہی از ویری مچ کلوز ٹو مریم صاحبہ کیمپ، اور بڑا ان سے اچھا ان کا تعلق ہے۔ کیمپ نہیں، آپ جو بھی کہہ لیں، میں جو بھی کہہ لوں، اس سے بھی قطع نظر، مطلب پی ایم ایل این میں ایک اچھا ان کا اسٹیٹس ہے، سینئر ہے، گورنر سندھ رہ چکے ہیں، ان کی بہت بڑی پی ایم ایل این کے لیے خدمات نہیں ہے، بڑے نئے آئے تھے پی ایم ایل این میں، آپ لوگوں کی اس سے زیادہ خدمات ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے عہدوں پر رہے۔ اگر وہ ملتے ہیں، کیا وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ملتے ہیں؟ آج ان کی لیڈر کہتی ہیں نہیں ملنا چاہیے، لیکن
اب یا ان کو کانفیڈنس میں لائے بغیر ملتے ہیں، ان سے متعلق باتیں کرتے ہیں، یا پھر ان کو بتا کے ملتے ہیں؟ تو یہ تو گتھی ہے نا سلجھانے کی. جی سلجھاتے ہیں، ابھی اس کو سلجھاتے ہیں. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج کہا زبیر صاحب کی 2 ملاقاتوں کا، وہ ابھی میڈیا پہ آیا، میں نے اور آپ نے ابھی سنا. اس کے اوپر پارٹی موقف، زبیر صاحب کا موقف نہیں. آپ اسے اس طرح نہ لیجئے، اس طرح نہ لیجئے. میں بڑا بلنٹ ہوں بات کرنے میں، اور شاید جی اور شاید کوئی چلا بھی نہ پائے میری باتوں کو. تو زبیر صاحب کا کیا موقف ہے، پارٹی کا کیا موقف ہے اس ملاقات پہ، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ذاتی رائے ضرور دوں گا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے. زبیر صاحب نے یا کسی بھی جماعت کا یا میری جماعت کا کوئی ایسا بندہ اگر اس طرح ملتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اور اس سے بڑی غلطی آرمی چیف اور ان کے صاحبان کرتے ہیں اگر وہ انہیں الاؤ کرتے ہیں کہ آئیے آپ ملیے. یہ آپ کا ذاتی ایک بیان ہے، میرا ذاتی. اور آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر آج اس بات کو کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. انہیں اسی دن بتانا چاہیے تھا کہ بھئی دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ آتے ہیں، یہ ہمیں ملتے ہیں، ان کو نہیں، انہیں کہیے کہ ہم سے دور رہیں. یہاں جو انہوں نے عسکری قیادت نے پرسوں جو یہ بیان دیا کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں، تو زبیر صاحب سے بھی کہتے بھئی ہم سیاست سے دور ہیں، ہم آپ سے نہیں ملتے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ذرا آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. یہ جو بیک ڈور چینلز ہیں، اور اگر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ محمد زبیر صاحب نے خود سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے، اس کے بعد انہوں نے نواز شریف سے متعلق بھی بات کی، مریم نواز سے متعلق بھی بات کی، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ قانونی معاملات عدالتوں میں طے ہوں گے، سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں طے ہوں گے. تو یہ انڈر دا کارپٹ کوئی وہی ڈیل والی کوئی کنیکٹیوٹی ہے، کوئی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کیا معاملہ تھا آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے جواب اس کا تو زبیر صاحب خود ہی دینا چاہیے ان کو، اور بتانا چاہیے کہ ان کی ملاقات کیوں ہوئی اور انہوں نے ملاقات کا مقصد کیا تھا. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. بیکاز دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہے، جب ہم اپنی عسکری قیادت کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ بھی جب بات کرتے ہیں اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں شاید جیسے ہندوستان کی فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج ہے، اسی پاکستان کی فوج نے جو آپ کی سرحدوں پہ کھڑا ہے، وہی پاکستان کی فوج جو آپ کے مشکل وقت کے اندر آپ کا ساتھ دیتی ہے. ابھی اگر میں کووڈ کی پینڈیمک کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا رول آرمی نے بھی پلے کیا ہے. اور میرا خیال ہے جو اس وقت میرے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ اور مسکرا رہے ہیں، ان کو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا سب سے زیادہ اگر مارشل لاء میں کسی نے مخالفت کی اور جلسے جلوس کیے تو وہ میں تھی، اور بہت دفعہ نوکریوں سے بھی اسی لیے نکالی گئی. دا آرمی ہیز اے رول ان پاکستان's politics. About that there is no doubt because they are part of Pakistan. پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کی اپنی سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ایمرجنسیز جب پڑتی ہیں، ارتھکویک آئے تب آپ ان کو بلائیں، اگر آپ خدا نخواستہ سیلاب آئے تب انہیں بلائیں. اور یہ کوئی پاکستان صرف نہیں کرتا، دنیا میں کہیں بھی جب ایمرجنسی سچویشن ارائز کرتی ہے، امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی دی آرمی از کالڈ ان اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو. سو نمبر ون، the army is always there to look after the civilians as it is there to look after your یہ جو آپ کی سرحدیں ہیں. اب آ گیا مسئلہ کہ جی مریم بی بی نے بات کو نہیں پسند کیا، تو ان کو تو نیچرلی آپ کو پتہ ہے کہ ڈان بیگ صاحب کو اگر یاد ہوں تو تب بھی اس زمانے میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی. the thing is this، انہوں نے ہمیشہ فوج کو، اپنی فوج کو رن ڈاؤن کیا ہے، جو بڑی افسوسناک بات ہے. اپنی فوج اس وقت تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ خود حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے نا. ایز لانگ ایز دے آر ان دا گورنمنٹ اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، تب سب کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اب گورنمنٹ میں کیوں نہیں ہے اس لیے سب کام غلط ہو رہے ہیں. میں ذرا صرف یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح سیاست بھی کرنا زیادتی کی بات ہے. آپ اپنے اداروں کو کبھی بھی کمزور نہ کریں، چاہے وہ فوج ہو یا آپ کی جوڈیشری ہو، کوئی بھی ادارہ ہو. یہ پاکستان کی فوج ہے اور یہ پاکستان کے ادارے ہیں. اور میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ زبیر صاحب کو اپنی پارٹی کے سامنے ضرور صفائی پیش کرنی چاہیے. اگر انہوں نے صفائی اب اس کی ہمدردی میں جا کے بات کی اور ان کی اجازت کے بغیر بات کی ہے تو ہی شوڈ کم. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا پارٹی سے چھپ کے ملاقات کی تھی یا پارٹی لیڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے کی تھی؟ ابھی تو اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیے میں تو ویسے جب یہ سارا شور مچا نا
MTC का, तो मैं तो तब भी इसीलिए कहा था कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा। नून लीग के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी का पता ही नहीं चलता कौन किसका वाली वारिस है। अभी आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब अलहदा है, शहबाज शरीफ साहब अलहदा है, मरियम बीबी का अब नहीं पता कि उनकी तबीयत जो है वो मानती है कि चाचा साहब खड़े हो या ना खड़े हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ जरा। इसलिए मेरा ख्याल है आपको जुबैर से पता करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जैक्टली उन्हीं से पता करना पड़ेगा, उनसे तो पता किया जा रहा होगा वैसे अभी। शाहीन से भाई साहब, शाहीन से भाई साहब। जी आपको आवाज आ जी, रही है? शाहीन से भाई साहब, ये मामलात को आप किस नजर से देखते हैं? मतलब मैं ये देखती हूँ, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि APC होती है, अपने ही इदारों को हेड ऑन लिया जाता है, उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, खुल के होता है, जिस पे वाह भी हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ जाती हैं, मुलाकातों के जिक्र आते हैं, फिर वो क्लैरिफिकेशन दी जा रही होती हैं। ये इस वक्त मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको इस ब्रॉड कैनवस में? देखिए, ब्रॉड कैनवस में एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि ये पार्टीज जो हैं ये ओपन हिपोक्रेसी कर रही हैं। अब दरवाजे के बाहर कुछ बात करती हैं, दरवाजे के अंदर जाके वो पर्सनल बातें और खानदान की बातें शुरू हो जाती हैं। बाहर कहती हैं कि जी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, अंदर अपने लोगों को भेज के वो मीटिंग्स कराते हैं और मीटिंग्स करते हैं, और फिर बाहर आके कहते हैं कि जी हमने तो कोई मीटिंग नहीं की। तो ये इस वक्त बड़ी मुश्किल में है ये अपोजिशन की पार्टीज, क्योंकि इनके पास एजेंडा, बेसिकली एजेंडा को पॉलिटिकल एजेंडा कोई नहीं है, सिर्फ एक पर्सनल एजेंडा है उनके पास, और वो भी ये है कि जी हम किसी तरीके से इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से बच जाएं, निकल जाएं। उसके बाद फिर हम जो इनका बाकी लोगों का हशर करेंगे, जैसा कि हमारे सामने हिस्ट्री मौजूद है कि पहले NROs उनको मिल गए और उसके बाद वो आके फिर उन्हीं इदारों पे चढ़ाई करते हैं, उन्हीं इदारों को अटैक करते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, ना हमने कोई साइन किया, ना हमने कोई पेपर साइन किया, हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं और ये सब कसूरवार हैं। तो ये इनकी पॉलिटिक्स हमेशा से यही रही है और अब भी यही है, और ये एक तरह से एक बंद गली में पहुंच गए हैं कि इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ यहाँ तक रह गई है कि जी अपने आप को बचाओ, और उसके लिए जो भी तरीका हो सकता है, चाहे आप ब्लैकमेल करें, चाहे आप बुली करें, चाहे आप पैरों पे गिर जाएं, चाहे आप माफी मांगे, सीक्रेट मीटिंग्स करें, ओपन मीटिंग्स करें, जो भी हो किसी तरीके से बच जाए, और अभी तक उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये मुझे तो बाहर से नजर ये आता है कि ये एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। ठीक है, ये तो बात हो गई सर PMLN की, लेकिन जो APC हुई उसमें उसको होस्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उससे खिताब किया। उसमें PMLN भी थी, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे। अच्छा, जो मुलाकात हुई, जो कि उन्होंने कहा कि GB के मामलात पे की थी, गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे, ये प्रोविंस बनाने की एक कोशिश थी, उस पर सबको कॉन्फिडेंस में लेना था, उसमें भी ज्यादा तरीके थे। मुझे आपको नहीं लगता कि PMLN में मिस हैंडलिंग ज्यादा हुई है? बयानात अजीब अजीब से आए हैं, अजीब अजीब सी बातें हुई हैं, और फिर जो APC में जिस तरह से अपने ही इंस्टीट्यूशन को हेड ऑन लिया, वो भी इन्होंने ही लिया, इसलिए ज्यादा इन पे बैकलैश आया। आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मीडिया टॉक सुन रही थी, उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, उसमें हम जाते हैं, और उन्होंने सारी टोपी उठा के शेख रशीद पे रख दी कि उनको ये बातें सामने नहीं लाना चाहिए थी, आगे नेक्स्ट टाइम अगर होगी तो जिसमें हम शेख रशीद होंगे उसमें मैं तो नहीं जाऊंगा। तो आपको लगता है कि टेक्निकली उसने ज्यादा अच्छा वो प्ले कर रही है पीपल्स पार्टी इस इशू पे? देखिए, ये सब पार्टीज का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिविजुअली ना कन्फ्रंट कर सकते हैं, ना वो अटैक कर सकते हैं इदारों पे, ना वो कोई ऐसी बात पब्लिकली कह सकते हैं कि जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो। तो वो उसका उन्होंने नतीजा ये निकाला है, और इसका एक रास्ता ये निकाला है कि वो एक ग्रुप में बैठ जाए, एक ऑल पार्टीज मीटिंग कर लें, एक वकीलों की ऑल पार्टीज मीटिंग कर लें, और उस प्लेटफॉर्म से फिर वो बातें करें। लेकिन असल बात वही है कि अंदर जब उनको मौका मिलता है तो वो अपनी बात करते हैं, पब्लिक में वो बात करते हैं कि जी हम डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए करें। अभी इस वक्त कौन सी डेमोक्रेसी खतरे में है जो इन्होंने एक मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी खड़ी की है? इस वक्त तो कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। तो मगर बात वही है कि जब वो बिलावल साहब ने भी यही कहा
کہ جی یہ اندر کی باتیں باہر کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اندر جا کے یہ باتیں کچھ اور کرتے ہیں اور باہر وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو اور پولیٹیشینز کو، گورنمنٹ کو، سب کو سیکیورٹی میٹرز پہ، نیشنل میٹرز پہ مل کے بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، کانفیڈینشلی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور سب کو چپ رہنا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اندر اگر آپ دوسری باتیں کریں گے، پرسنل باتیں کریں گے، تو پھر یہ تو باتیں باہر آئیں گی۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز اور جو بڑا ہوئی تھی، کیونکہ جو امپریشن ہوا ہے نا، جو مطلب میں اگر ان تمام چیزوں کو ایک ٹائم لائن کے ساتھ دیکھوں یا فکس کروں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کوئی NRO ہو جائے، کہیں سے کوئی ڈیل مل جائے، کہیں سے کوئی ریلیف مل جائے۔ جب آپ کو لگا کہ نہیں سارے دروازے جو ہیں وہ لاکڈ ہیں، کوئی نہیں کھل رہا، تو پھر آپ APC میں آ گئے، اور APC میں آ کے آپ لوگوں نے بالکل ایڈ آن کیا، دھماکہ کر دیا کہ جی اب ہماری ان سے جنگ ہے۔ یہ امپریشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ آپ یقیناً تجزیہ نگار ہیں، صحافت سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اپنی رائے رکھتی ہیں، آپ کی رائے صاحب رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق اور اختلاف کرنا دونوں کا حق ہے۔ ابھی میری بہن محترمہ وزیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مارشل لاء کے خلاف سب سے زیادہ جلسے جلوس انہوں نے کیے، تو بتائیں گی کہ وہ کسی فوجی نے لگایا تھا یا محکمہ بابڈا والوں نے لگایا تھا؟ فوج کی بات کر رہے ہیں نا سیاست میں، تو مارشل لاء کے خلاف جو بندہ کام کرتا رہا ہے، جس نے جلسے جلوس کیے، تو فوج کے خلاف ہی کیے ہوں گے، تو وہ تو بغاوت تو نہیں آتا نا۔ اگر ایک اپنا آئینی کام مارشل لاء کے خلاف، مارشل لاء فوج نے لگایا نا، پوری فوج اٹھاتی ہے، پوری فوج ہی لگاتی ہے نا مارشل لاء، ایک بندہ تو نہیں۔ جب وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ ہوا تھا تو وہ ایک جنرل پرویز مشرف تو فضا میں تھے، وہ 111 بریگیڈ تھا، وہ کون تھا؟ بریگیڈیئر تھے، کرنل تھے، سپاہی تھے، سب تھے نا۔ آپ نے آرٹیکل 6 لگا دیا، وہ تو فضا میں تھے، آرڈر ان کا تھا نا، وہ کہتے میرا نہیں تھا، آرڈر ان کا تھا۔ چلے اس کے بعد اگلے ججز والا، ایمرجنسی والا، وہ سارا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس سے یہ کہ جی ہم بچنے کے لیے سب کچھ، ہماری سیاست یہ ہے کہ ہم کسی طرح بچ جائیں، ہماری سیاست یہ نہیں ہے۔ ہماری سیاست یہ ہے کہ ایک مارشل لاء لگانے والے نے اس ملک کو تباہ کیا اور ہم نے اس کو بنایا اور سنوارا۔ ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، وہ کس نے دور کی؟ میاں نواز شریف نے۔ ہم نے یہ کام کیا، یہ ہمارا کام تھا۔ ہم نے موٹر ویز بنا کے پورے ملک کو کنیکٹیوٹی دی، اور ایسے موٹر ویز بنائے کہ جب دفاع وطن کی ضرورت پڑے تو میرے ملک کے لڑاکا طیارے شاہین بھی ان موٹر ویز پر اتر سکیں۔ یہ میاں نواز شریف نے کام کیا، وہ بچنے کے لیے نہیں کیا، اس ملک کی خدمت کے لیے کیا۔ سی پہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے جی، اسی پہ آتا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں نا۔ ابھی شاہین صاحب بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سیاست بچنے کے لیے کرتے ہیں، ہم سیاست کرتے ہیں خدمت کے لیے۔ اور ملاقاتوں میں مریم نواز اور نواز شریف سے متعلق باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ پھر کیوں میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ جی ایک ان کا جی پیپر سائن کر کے پھر مکر جاتے ہیں۔ جب مارشل لاء بیٹھا لگا ہو، ڈکٹیٹر بیٹھا ہو، آپ کو ایک تھانے دار کے سامنے جو بیان دیتے ہیں نا، آپ کا قانون کہتا ہے وہ نہیں مانا جائے گا، اس کے بعد آپ کے مجسٹریٹ کے سامنے ہوں گے جہاں آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، وہاں آپ بیان دیں گے، اس بیان کو مانا جائے گا۔ اور کہاں ایک باوردی جرنیل بیٹھا اور وہ کہ جی لکھو یہاں سائن کرو، تو کون نہیں کرے گا؟ گن پوائنٹ پہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک جنرل صاحب نے رکھا تھا نواز شریف کے کہ آپ استعفیٰ دیجیے، اور انہوں نے انکار کیا اس وقت۔ مجھے بات کریں، مجھے آگے چلنے دیجیے نا، مجھے آگے چلنے پوائنٹ پہ لکھوایا تھا تو سعودی عرب جا کے کیوں نہیں بتایا کہ مجھ سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا، یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ سے زبردستی کروایا تھا؟ مجھے کیوں کہتے رہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا؟ میں گزارش، میں نے میرے فکرہ آپ نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے پسٹل رکھا تھا میاں نواز شریف کے سینے پہ، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نے ٹی وی پہ یہ بات کی، میں نے ان کی زبانی سنی، اور میاں نواز شریف نے اس وقت وہاں سائن کرنے سے انکار کیا کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور یہ ختم کر دیں۔ یہ تب جب 12 اکتوبر 99 کو یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، وہ ملک سے باہر چلے، ٹھیک ہے، بھیجا گیا انہیں، ملک سے باہر چل گئے۔ اپنے اداروں کو آپ نے کہا کہ ہم ہیڈ آن کرتے ہیں، یہی کہا نا آپ نے، یہی کہا نا۔ جب فیض آباد میں دھرنا بیٹھا ہوا تھا جس میں مولانا صاحبان آئے تھے 2017 میں، جب ہماری حکومت کے آخری سال تھا، تو اس وقت کیا ہوا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہاں سے کہا کہ جی عسکری قیادت یہ کہتی ہے یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کے خلاف، اب مجھے فکرہ بولنے دینا، کہ ان کے خلاف طاقت نہ استعمال کریں۔ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیصلہ کرنا تھا؟ کیا یہ عسکری اداروں نے فیصلہ کرنا تھا؟ اور پھر جب وہاں پہ جو مولانا بیٹھے تھے، آپ ان کا ویڈیو کلپ نکالیں، وہ کہتے ہیں جی جب تک ہمیں
جب تک ہمیں فوج نہیں ہمارے درمیان بیٹھے گی، وہ ہمارا معاہدہ نہیں کرائے گی، کیا اس معاہدے کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی جو آج کل ہیں ان کے سائن نہیں موجود گارنٹر کے طور پہ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام ہم بالکل فوکسڈ ہیں، ہم فوکسڈ ہیں۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ فوجیوں سے کیوں ملتے ہیں، یہی آپ کا سوال ہے نا۔ اگر ایک وزیر داخلہ مرہون منت ہو، سٹنگ وزیر داخلہ مرہون منت ہو کہ فیض آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت کے ڈی جی جو ہے اپنا یہ جنرل فیض حمید یہ ڈی جی کوارڈ تھے تب، جب تک وہ معاہدے میں نہ بیٹھیں اور میری سپریم کورٹ کا آنریبل جج یہ لکھے کہ یہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے، یہ المیہ ہے میری سیاست کا۔ آپ ملے لیکن پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملے، میں ملنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے لیڈر میں ملنا نہیں، نادیہ میں نہیں ملنا چاہتا، میں نہیں ملنا چاہتا۔ وزیر اعظم سابقہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، یہاں پہ احتساب عدالت میں منسٹر تھا، کیبنٹ ممبر تھا، اس وقت اس عدالت کو رینجرز گھیرے میں لے لیتے ہیں، 3 گھنٹے تک ایک میجر جنرل جو انچارج ہے رینجرز کے وہ وزیر داخلہ کو رسپونڈ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحبہ ابھی رانا ثناءاللہ والے کیس میں میجر جنرل تھے نا جو بیٹھے ان یونیفارم تھے، سن لیں نا، نارکوٹکس والے بیٹھے تھے، لیکن کیا نکلا؟ چلے ڈاکٹر صاحب اب اداروں کو ہم بدنام کرتے ہیں، ہم لے کے آتے ہیں بیچ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت سے وہ کام نہیں ہو سکتے جو وہ ادارے کرتے ہیں، تو ہم مجبور ہیں ان سے ملنے کے۔ اگر ملنا ہے تو ملے، لیکن پھر پبلکلی یہ بھی نہ کہنا کہ ہم نہ ملنا چاہیے نہ ملیں گے۔ تو وہ بھی اسی دن بتاتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر اسی دن بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، اتنے پرانے چودھری صاحب اتنے پرانے سیاستدان ہیں، پہلے تو آپ ڈفرینشیٹ کریے کہ مارشل لا اور سول حکومت کیا ہوتی ہے۔ مارشل لا اور سول حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ تو مارشل لا کے پیداوار ہیں۔ کیا آپ بھول گئے ہیں ان کا؟ یہ تو آپ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو فوج پہ الزام ہے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، نہیں آپ فکر نہ کریں، جن پہ میں الزام لگاؤں گی اتنی میرے میں ہمت ہوتی ہے کہ میں جس کے بارے میں بات کروں گی کھل کھلا کے بات۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے لیڈر صاحب جو ہے وہ تو لیڈر بنے۔ آئی تھنک یو شوڈ ناٹ انٹرپٹ، میں آپ کے درمیان انٹرپٹ ہی نہیں کرتی، آپ ضرور بولتے ہیں درمیان میں۔ آئی تھنک اٹس اے ویری بیڈ ویٹ کے لیے آپ انٹرپشن کریں، میں بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہیں آپ بات کمپلیٹ کریں۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کس چیز کی پیداوار ہے؟ ایک مارشل لا کی پیداوار ہے۔ ان کے روحانی والد صاحب جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق تھے۔ بدترین 10 سال جو ایک ڈکٹیٹر نے گزارے، وہ 10 سال اس ڈکٹیٹر، پتہ نہیں خدا جانے کس ڈکٹیٹر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ان کے روحانی ابا تھے، اور ان والد صاحب کے دورانیہ میں وہ اپنا فائنانس منسٹر بھی بنے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے بعد ان کو سیاستدان بنایا گیا، اینڈ دین لیٹر آن واٹ ہیپنڈ۔ اب مقصد یہ ہے کہ جب تک تو ان کا مطلب حل ہو رہا تھا تو تب تک تو وہ فوج کی بھی اچھی باتیں کرتے تھے، اور ان کو اپنے روحانی والد صاحب بھی کہا انہوں نے۔ اب آ جائیں آپ کہ جی 99 کی جو دہائی کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب 99 میں ان کو ہٹایا گیا اور مارشل لا نے ہٹایا تو کتنی پروٹیسٹ نون لیگ نے باہر نکل کے کی تھی۔ اسی زمانے میں اگر مجھے یاد ہے تو اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ ایک لمبی فہرست لکھ کے چلے گئے تھے کہ منی لانڈرنگ کس طرح کی گئی ہے۔ اسی دورانیہ میں جب ان کو جیل میں ڈالا تھا تو وہ ایگریمنٹ کر کے باہر چلے گئے پاکستان سے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو پھر سیاست جو ہے نا سامنے آ کے کیا کریں۔ ہم تو فوج کی، جو فوج سول حکومت کی ساتھ چلتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے، اس فوج کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ سول حکومت کو یوسرف کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو اپنی مرضی کے مطابق، اگر تو آپ کو وہ جچتی ہے بات تو آپ مارشل لا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو جرنیل صاحب کو آپ والد صاحب بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو اور آپ کی مرضی کے مطابق سارا کام نہ ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ فوج بڑی خراب ہے۔ لیٹس میک اٹ ویری کلیئر، میں تو بڑی کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر۔ نمبر 1، دی آرمی آف آر کنٹری ہیز ٹو بی ریسپیکٹڈ۔ ہماری فوج ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ہماری سرحدوں پہ بھی وہ کھڑے ہیں، ہمارے مشکل وقت میں بھی وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت تکلیف اس بات کی ہے نون لیگ کو کہ اس وقت کام ٹھیک کیوں ہو رہا ہے، کام چل کیوں رہا ہے۔ آپ کو ایک سیدھی سادھی بات ہے، اگر حالات اتنے اس ملک کے خراب ہوتے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی وبا
पेंडेमिक जो आई कोविड की, जिसने दुनिया में तबाही मचा दी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पोजीशन में है कि उसने अपने स्कूल के अदारे भी खोल दिए हैं, बिजनेसेस भी चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त कारोबार का काम है वो भी ठीक शुरू हो गया है और बहुत हद तक ये वबा जो है वो भी कंट्रोल में है। कोई मुल्क की गवर्नेंस ठीक हो तो तभी ये काम चलते हैं, और आप हाथ में हाथ डाल के सब मिल के इस मुल्क की दफा करते हैं, इसके अंदर सिविल हुकूमत और सब मिल के काम करते हैं। इसलिए इस किस्म की तनकीद, जिस तरह की तनकीद की गई, उससे अफसोस होता है। वजह यह है हमारी फौज की तनकीद तो इंडिया करती है ना, हमारी फौज की तनकीद तो हिंदुस्तान करती है। हम खुद ही घर बैठ के, हमें क्या जरूरत पड़ी है अभी सारा एजेंडा जो है, जो वो उनका इंडिया का, वो हम खुद ही अपने घर में चलाना शुरू कर देते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब। शाहीन साहब, भाई साहब, एक एपीसी हुई थी 20 सितंबर को और उसके बाद एक एक्शन प्लान भी जारी किया गया जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पढ़ के सुनाया। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि जिस तरह से उसमें तकारीर हुई, जिस तरह से तमाम चीजें हुई, एपीसी मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्की एहतजाजी तहरीक चलाएगी और जल्द से जुलूस होंगे। आज भी उस रैबर कमेटी का इजलास हुआ, उसकी बहुत सारे फैसले जो अभी तक नहीं हो पा रहे या आपस में कंसेंसस नहीं हो पा रहे। लेकिन सबसे पहले तो अब हमें जानना यह है कि उसके बाद जिस तरह से ये अपोजिशन एक्सपोज हुई है, तो अब उस एपीसी की और इस एक्शन प्लान की और फिर आज रैबर कमेटी के बाद के फैसलों की कि जी हम जल्दी तारीख नहीं जल्दी इस हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस करेंगे, जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, क्या इसकी हैसियत क्या रह गई ऑन मोरल ग्राउंड? देखिए, ये था एक वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो ये कुंभा तो जोड़ा गया था डर के, और सब एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे और आके वो एपीसी में बैठ गए ताकि कोई डायरेक्ट इल्जाम किसी पे ना आए, लेकिन हम बात अपनी कर दें, पीछे से पत्थर मार दें। मगर आप एपीसी का तो वो आपने खुद ही कहा कि वो 2-3 दिन में ही पता चल गया कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात एपीसी में कही गई थी, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की उसको जी। उसमें कहा गया था कि एक ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। आपको याद होगा कि उसमें एक सच्चाई का कमीशन, वो एक्चुअली होना चाहिए था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो कि साउथ अफ्रीका में मंडेला साहब ने बनाया था। तो ये रिकंसिलिएशन तो इसमें ऐड नहीं कर सके, क्योंकि रिकंसिलिएशन का मतलब तो फिर वो एनआरओ हो जाता। तो एक्चुअली वो था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, लेकिन इन्होंने उसको खाली ट्रूथ कमीशन कर दिया और उसको उन्होंने कहा कि जी सब सच बोले। अब हमें ये बताया जाए कि जी सच अगर कमीशन के सामने बोलेंगे तो आजकल आप जो बोल रहे हैं वो क्या है, और कमीशन के सामने अगर सच बोलना शुरू किया सबने तो उसका फिर क्या हशर होगा, किधर किधर जाएंगे लोग, क्या करेंगे। मुझे तो हैरान होता हूँ कि अगर सच वाकई बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान का क्या होगा, कितने लोग नहीं कहाँ जाएंगे। सच बोलने की हिम्मत है किसी में, नवाज शरीफ साहब में या जरदारी साहब में या मौलाना साहब में, कि वो कैसे पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने कहा सन 47 से शुरू करें, तो बीच में फिर ये भी इनके सारे दौर आ जाएंगे, तो इसका सच वो कैसे बोलेंगे। ये सब कहानियां हैं जो कि ये पब्लिक के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बैठ के घड़ते हैं। अंदर की कहानी जो होती है ना वो कुछ और ही होती है, जो हमें बाद में पता चलती है, जैसे अब हमें पता चल रही है। लेकिन शाहीन साहब, भाई साहब, ये जितनी भी मुलाकातें हुई ये एपीसी से पहले मुलाकातें हुई। मोहम्मद जुबैर साहब की जो मीटिंग डेट्स आ रही हैं वो एट द एंड ऑफ द अगस्त आ रही है और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आ रही है। उसके अलावा 16 सितंबर आ रही है जो ज्वाइंट सेशन था, फेटफ का बिल था। आप सोचें कि फेटफ उसकी इम्पोर्टेंस को सोचे और उस सेशन से वर्कआउट कर गई अपोजिशन, और वो हुकूमत ने उसकी बिल जो थे वो वहां से पास करवाए, और वहां से ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, नाराज है, गुस्सा है। वो तो पता ही नहीं था कि उनको तो वहां पे वो ज्वाइंट सेशन छोड़ के जो है वो दूसरी मीटिंग में जाना था। तो उसके बाद अब ये मुलाकातों के बाद इस एपीसी का जवाब क्या है, या फिर उन मुलाकातों से मायूसी के बाद ये एपीसी की डेट रखी गई, क्या आपका मुशाहिदा क्या कहता है इस पे? जी बिल्कुल, ये इसी तरह की बात है। वो सीक्रेट मुलाकातें जब हो रही थी और उनका नतीजा नहीं निकला, उसमें कुछ नहीं मिला, उनको सारा कोरा कोरा जवाब दे दिया गया कि जी चाहे सियासी मामले आप पार्लियामेंट में हल करें, अदालती मामले जो है अदालतों में हल करें, हमारे पास ना आए।
تو پھر انہوں نے یہ بلیک میلنگ شروع کی کہ جی آگے ریزولوشن پاس کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور وہ ظاہر ہے پیور اینڈ سمپل بلیک میلنگ ہے. اکٹھے مل کے کر رہے ہیں، الگ الگ بھی کرتے ہیں، اکٹھے مل کے بھی کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا صفر میرا خیال ہے صفر ہی رہے گا. اب آپ کی پولیٹیکل پوزیشن سر ان تمام چیزوں پہ، پھر مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ تو چلے آپ کہتے ہیں کہ وہ طاقت کا محور ہے، فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے، پھر ATC کیوں؟ عوام کے لیے کیوں؟ نادی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مجبوری ہے، میں نے سیاسی کارکن ہونے کے ناطے پہلے میں نے کہا زبیر صاحب اپنی بات کا خود جواب دیں گے، کیونکہ ابھی یہ خبر آئی تو میں ڈائریکٹ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، میں نے وہ اپنی ذاتی رائے دی. تو یہ تو کوئی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کرنے لگیں گے تو بھی شاہین صاحب بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں سچ کا بولیں گے. میں ناروے رہا ہوں، نارویجن بول لیتا ہوں، تو نارویجن وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے، اسپیکر صاحب سے ملے، اسپیکر صاحب کو پتا تھا، مجھے بھی بلا لیا. تو جب میں ان کو نارویجن میں اسلام دعا کیا تو وہ کہتے ہیں بہت مہربانی، اگر آپ نہ بتاتے تو ہو سکتا ہے آپس میں ہم کوئی باتیں خسر پھسر کرتے رہتے. اسپیکر صاحب مجھے کہتے ہیں جائیے انہیں ذرا گیٹ تک چھوڑیں. میں گیٹ تک چھوڑنے آیا. واٹ ہی سیڈ ٹو می کہ اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اصل حکومت ہے. ہی واز گوئنگ ٹو میٹ آرمی چیف. تو یہ تو سارا جہان کہتا ہے، میں کوئی غلط بات نہیں بطور طالب علم کہہ رہا، مجھے سزا ملے گی ان باتوں کی، ملتی ہے، اور ہر سچ بولنے والوں کو ملتی ہے. اور میں نے پہلے یہ کہا سیاسی لیڈر جو ملتے ہیں خفیہ وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور اگر آرمی چیف ملتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں. جو میٹنگ شہباز صاحب جس میں تھے، پارلیمانی رہنما تھے، شیخ رشید صاحب تھے جس کی خبر بریک کی گئی. بطور پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس مجھے 4 ایسی میٹنگز یاد ہیں. میں 2.5-3 سال پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس رہا ہوں. وہ ایشوز قومی اسمبلی میں آئے، اوپن بات نہیں ہو سکتی تھی. آئی ریکویسٹڈ اسپیکر صاحب کہ جی میں ان کیمرہ میٹنگ کرواتا ہوں، اور یہ میں نے سیکرٹری ڈیفنس جو بریفنگ لی اس کے مطابق تھا. کہاں پہ ہوئی تھی وہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی، وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی تھی، اور ایک ڈرون حملوں کے متعلق تھی. ایک انڈیا نے دھمکی دی کہ میں 5 منٹ میں، انڈین ایئر چیف نے کہا تھا کہ آپ کا سارا ایٹمی نظام تباہ کر دوں گا. تو اس میں پارلیمانی کمیٹی ڈیفنس تھی، میٹنگ ہوئی، باتیں ہوئیں، اور یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے میری اگین یہ تجویز ہے بطور پولیٹیکل ورکر، ایسی میٹنگ اگر پارلیمانی رہنماؤں نے جانا ہے، ڈیفنس کی کمیٹی جا رہی ہے نیشنل اسمبلی کی، دیٹس این ایلس تھنگ. اگر پارلیمانی رہنماؤں نے کرنا ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک مثال سیٹ کی تھی. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اسپیکر صاحب اور سینٹ چیئرمین کو چیئر کرتے تھے، سارے پارلیمانی رہنما بیٹھتے تھے، اور یہ یمن والے ایشو پہ اور سی پیک کے ایشو پہ ہوئی تھی. اور اس میں عسکری قیادت بھی آئی نہیں، وہ قومی اسمبلی میں ہوئی تھی، میں وہی کہہ رہی ہوں، کمیٹی روم وہیں پہ ہوئی. تو اس طرح یہ میں 2 چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا. کام کیوں ٹھیک ہو رہا ہے؟ محترمہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا. کل ان کے وزیر پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں کہ ہم 97 میڈیسنز کو مہنگا کرنے جا رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس تھی کہ ہم 97 ادویات جو ہیں 97 ان کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. جہانگیر خان ترین باہر بھاگے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب بالکل غائب ہوتے ہیں ہر جگہ سے. 14 اگست کو ان کی پہلی ٹویٹ 12:30 بجے آئی، جھنڈا لہرانے کی کسی تقریب میں موجود نہیں تھے. یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. کراچی سیلاب میں ڈوبا، وہ یہاں بیٹھے رہے، اور جب انہیں ایمرجنسی ریلیف چاہیے تھا یہ دینے میں ناکام رہے. ہمارے متعلق کہا گیا کہ ہمارا سارا ایجنڈا انڈیا کو خوش کرنے کا ہے. ہم نے پاکستان کا بجٹ بڑھایا، اور وہ بجٹ جو دفاعی ہمارا 300-350 ارب تھا، جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تو وہ 900 ارب سے پلس تھا. اور اس میں 350 ارب پینشن سویلین بجٹ سے جاتی ہے فوج کی. وہ کس نے بڑھایا؟ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بڑھا. آج سارے بجٹ کم ہو رہے ہیں، تعلیم کا، صحت کا، دفاع کا، ترقیات کا. جواب دے دیں کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ مکمل جواب دے دیں، آپ کو کچھ شکایت نہ رہ جائے. دوسرا سوال مجھے آپ سے کرنا تھا لیکن ٹائم اب تھوڑا شارٹ رہ گیا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں چودھری جعفر صاحب کو تو آپ ضرور کر دیجیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کیونکہ آپ پر بڑا زیادہ بات آ رہی تھی کیونکہ آپ نے نواز شریف صاحب کی تمام وہ رپورٹس چیک کی تھی، پھر وہ باہر چلے گئے. اب آپ نے بھی کہا کہ وہ جو APC میں جب انہوں نے لائیو خطاب کیا کہ وہ صحت مند تندرست توانا لگ رہے ہیں تو ان کو واپس آ جانا چاہیے. آپ پہ بڑا ایک بیک لیش آیا کہ جی آپ نے ویریفائی کر دی تھی وہ تمام رپورٹس، کہ آپ آج بھی اسٹینڈ بائی ہیں کہ جی آپ کی جو تمام رپورٹس تھیں وہ بالکل، ان کی جو رپورٹس تھیں وہ بالکل درست تھیں. وہاں جا کے اب ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر وہ سیریس ہیں، سیریس نہیں ہے، دوائیوں سے علاج ہو رہا ہے، تو بینگ اے ڈاکٹر کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو علاج وہاں ہو رہا ہے وہ علاج اب یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر دوائیوں سے ہی ہونا ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ
جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا سچ بولنا چاہیے، تو مجھے تو میں معذرت سے کہتی ہوں، مجھے تو سچ بولنے کی عادت ہے اور میں اپنے سچ پہ پھر مینٹین بھی رہتی ہوں، میں وہاں سے بیک آؤٹ بھی نہیں کرتی۔ نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تھے ہمارے پاس تو ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو تھے، اور میں آج بھی کہتی ہوں کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو تھا، میں نے آج تک اس بات سے انکاری نہیں کی۔ جو سارے ٹیسٹ اور رپورٹیں میرے سامنے آئی تھیں، میرے پاس 10 بندوں کا بورڈ تھا، میں ان کے اوپر پورا اعتبار کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ میں نے وی گیو آر کریکٹ ڈائگنوسس، ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا۔ یہاں ان کو جو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا کا، دیٹ واز گیون ٹو ہم اکارڈنگ ٹو دا بک۔ ہی ریسیوڈ امیونوگلوبولینز، اس کے بعد ان کو اسٹیرائڈز ملے، ہم ان کی شوگر بھی کنٹرول کرتے رہے، ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرتے رہے، اور ان کو بہت سٹیبل کنڈیشن کے اندر ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا 14 دن کے بعد۔ میری خود ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی سیٹسفیکشن شو کی، بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ باہر سے کوئی معالج بلانا چاہتے ہیں تو آپ باہر سے بھی بلا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ ود دا ٹریٹمنٹ بینگ گیون ہیئر، اور سیٹسفیکشن کے بارے میں ذکر مسلسل ہوتا رہا جتنے عرصے وہ ہمارے پاس رہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے ڈاکٹرز بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ڈائگنوزس بھی ٹھیک کی، ڈائگنوزس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی شروع کی۔ جب یہ چلے گئے یہاں سے شریف سٹی ہاسپٹل کے اندر، انہوں نے پھر کہا کہ جی میں نے اب کیونکہ میرے دل کے کچھ جو مسئلے مسائل ہیں اس میں، اور پھر کچھ جینیٹک ٹیسٹ جو ایڈوائز ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے تم کو سی ٹی اسکین بھی یہاں کہا تھا کہ ہم آپ کا کر دیں گے، پیٹ اسکین کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا یہاں ہو جائے گا، اور آپ کے جب پلیٹلیٹ اسٹیبلائز ہو جائیں گے تو ہم بون میرو بھی کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے اپنے معالج سے بات کر کے جاؤں گا۔ جب وہ یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ حکومت نے ان کو اجازت اس لیے دی کہ انسانی ہمدردی کے تحت کہ کوئی کمی نہ رہ جائے ان کے ٹریٹمنٹ کے اندر۔ جاتے ہوئے وہ ایک کمٹمنٹ کر کے گئے، انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں جاؤں گا میں ریگولر بیسس کے اوپر اپنا وہاں سے رپورٹیں بھی بھجواؤں گا، اور اس بات کی گارنٹی ان کے چھوٹے بھیا نے بھی دی کہ جی میں آپ کو تشریف لائیں گے جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہم نے شروع کی، اٹ ٹیک 6 to 8 weeks for the bone marrow to respond to the medicines that we gave. He responded to it. If he had not been in a stable condition, so he would not have flown to England. وہ انگلینڈ چلے گئے۔ اب وہاں سے ہمیں جو مسئلہ بنا مسلسل کہ جی وہ ہمیں رپورٹ ہی نہیں صحیح بھیجتے تھے، ایک ہماری جو ڈسچارج سمری تھی اس کو مڑوڑ توڑ کے بھیج دیا جاتا تھا۔ ہم یہاں جب بورڈ کے سامنے رکھتے تھے، ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل بورڈ تھا، وہ بورڈ کہتا تھا جی اس رپورٹ کے بیسس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ آگے کروایا یا نہیں کروایا۔ اس دورانیہ میں دس از بین ناؤ 10 months کوئی ایک پلیٹلیٹ کی رپورٹ نہیں ابھی تک آئی، اگر آئی ہے آپ کو ریسنٹلی تو مجھے اس کی خبر نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پلیٹلیٹ رپورٹ کیم جس کی وجہ سے۔ اچھا اب میں آپ کو بات بتاؤں، ایکچولی بریکنگ آف اے کمٹمنٹ ٹو دا کورٹ اور ایک کمٹمنٹ کی توڑنا اس وقت حکومت کے ساتھ، دیٹ از واٹ نواز شریف has done۔ اگر ان کو بھیج دیا گیا اور بھیجنے کے بعد ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنا علاج وہاں کروائیں، اور انہوں نے علاج نہیں کروایا، اور ان کی ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ٹھیک ہو گیا ود دا ٹریٹمنٹ دیٹ وی ہیو بین گیونگ ہم، اور جو ان کی مینٹیننس ڈوز تھی، اور اس کے بعد جو دوائیاں لیتے رہے ہیں ان کی اس سے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، تو پھر ایتھیکلی اور ان کو دیکھیں نا بڑے لیڈر ہیں، ان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو ایتھیکلی کمٹمنٹ کر کے گئے، ایتھیکلی کمٹمنٹ واپسی کا کرنا چاہیے، اور عدالت کرے گا بڑے لیڈر واپس آ کے ان کے بڑے لیڈر ہم نے تو کینسل کر دی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، لیڈر ہیں وہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ اچھا دوسرا یہ کہ جب عدالت میں ہوا تو عدالت نے کہا کہ جی ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں، حکومت نے باہر بھیجا تھا، حکومت ان کو واپس لے کر آئے۔ تو اب میں شاہین صاحب بھائی صاحب ذرا اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اب کیا حکومت ان کو واپس لانے کی پوزیشن میں ہے، واپس لا سکتی ہے، یا اب جو حالات ہو گئے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سازگار ہے، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ دوسری بات ذرا میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور جو پینلسٹ ان کے لیے بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں، محمد زبیر صاحب کی وضاحت آ گئی ہے اس میٹنگ کے حوالے سے جو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف یا مریم نواز نے مجھے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، چیف آف آرمی صاحب سے میرے بڑے طویل مدتی تعلقات ہیں، تو اللہ کا شکر ہے مجھ پہ کوئی کیس نہیں چل رہا، میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا ہے، اور میرا پہلا جملہ تھا کہ نہ میں اپنی پارٹی نہ مریم نہ نواز شریف کے لیے ریلیف مانگنے آیا ہوں، اور میں نے ایک بار بھی ان سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وضاحت تھی محمد زبیر صاحب کی جو مجھ پہ لازم تھا کہ میں شیئر کروں۔ اچھا شاہین صاحب بھائی صاحب،
اب نواز شریف صاحب نہیں آ رہے, علاج ان کا فی الحال آ رہے, کب آ رہے ہیں؟ جلد آ رہے. بریک کر دیں نیوز سے. نہیں وہ وقت پہ بتائیں گے لیکن آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج ہوگا, وہ تب آئیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس خبر ہو. جی شاہین صاحب, بھائی صاحب, حکومت کے پاس کتنا اس وقت ہے کہ وہ ان کو واپس لا سکتی ہے, اور کتنے حالات سازگار ہیں اس کو واپس آنے کے لیے نواز شریف صاحب کے؟ دیکھیے, حکومت کے پاس تو زیادہ آپشن نہیں ہے, وہ ان کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ آج تک انگلینڈ سے اتنے ہائی پروفائل کوئی کرمنل یا کوئی پولیٹیشین یا جس نے پناہ لے لی ہو وہاں, وہ کبھی واپس نہیں آیا. آپ کے پاس ایم کیو ایم کے بانی کا کیس موجود ہے, بڑے بڑے کیس ہیں ان کے اوپر, بڑی بڑی باتیں ہوئی, لیکن وہ بھی نہیں آ سکے, باقی لوگ بھی نہیں آ سکتے. تو میاں صاحب بھی نہیں آئیں گے, اور گورنمنٹ کوشش کرتی رہے لیکن لا نہیں سکتی ان کو. خود وہ آئیں گے نہیں, کیونکہ اب انہوں نے باقاعدہ ڈائریکٹ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ, نیشنل سیکورٹی کے پورے اپیریٹس کے ساتھ انہوں نے کنسلٹیشن اسی طرح کا دے دیا جیسے پہلے وہ ہمیشہ کرتے رہے. تو ان کو اب بہت مشکل ہے کہ وہ خود آئیں, اور یہ لا بھی نہیں سکتے. تو یہ چیپٹر تو میرا خیال ہے کافی لمبا چلے گا. باقی زبیر صاحب کی آپ نے بات کی, یہ سب پرسنل لیول پہ کوئی کچھ نہیں ہوتا. میں تو نہیں سمجھتا, یہ سارا کا سارا اندر خانہ ہوتا ہے. اگر فیل ہو جائے تو وہ پرسنل ہو جاتا ہے, اگر کامیاب ہو جائے تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے. لیکن یہ باتیں سب کہنے کی ہیں. اور بھائی صاحب, آپ نے جس کنفرنٹیشن کی بات کی ہے کہ اب انہوں نے خود سے کنفرنٹیشن اسٹارٹ کر دیا, آپ کو لگتا ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ اور کیلکولیٹڈ موو تھی نواز شریف صاحب کی, پرپسفلی, کہ جی یہ ٹارگٹ تھا جس کو اچیو کرنا تھا, یا بس ان سے غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, بالکل ڈیلیبریٹ. اور انہوں نے باقاعدہ اے پی سی کو ہائی جیک کر لیا ایک طرح سے. وہ اے پی سی بلائی تھی پیپلز پارٹی نے, باقی سب لوگ شامل تھے, اور سارا فوکس انہوں نے ہائی جیک کر لیا. اور وہ سارا کا سارا پھر اب ڈسکشن جو ہو رہا ہے وہ ان کی تقریر پہ ہو رہا ہے, اور سب نے سن لیا. اچھا ہوا کہ سن لیا, ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں. اچھا, ایک خبر یہ بھی ہے, کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اے پی سی میں شرکت کے لیے پہلے بلاول بھٹو زرداری کو اپروچ کیا, اور پھر ان کے ٹیلیفونک رابطے ہوئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس اے پی سی میں سے بات کرنا چاہتا ہوں, یا خطاب کرنا چاہتا ہوں, یا تقریر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک فارمل انویٹیشن ان کو گیا, جو انہوں نے ٹویٹ بھی کی. تو یہ اب پتہ نہیں مجھے, آپ تو اس کی تصدیق کریں گے, اس کی تردید کریں گے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. شاہین صاحب, بھائی صاحب کہتے ہیں اب تو وہ آ ہی نہیں سکتے. انہوں نے ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. میں ایز اے پولیٹیکل یہ رائے ہے یا یہ خبر ہے یا یہ خواہش ہے؟ دیکھیں, میری جو رائے ہے وہ میاں صاحب کے سابقہ ادوار کو بھی دیکھتے ہوئے, اب ان کے سوچ اور ذہن کو بھی دیکھتے ہوئے, جن دنوں بہت لمبی ایک میٹنگ ہوئی, رائے اور خبر میں فرق ہے. جن دنوں جس دن خبر ہوئی وہ خبر یہ ہوگی فلان دن آ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو خبر نہیں, یہ خبر نہیں ہے کب آ رہے ہیں, لیکن آ رہے ہیں, یہ خبر ہے. آپ دیجئے, بالکل دیجئے. ایک سال بھی ہو سکتا ہے, 2 سال بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, 1-2 سال کی بات نہیں ہے, یہ مہینوں کی آپ بات کریں. اور انشاءاللہ یہاں 2020 چلے اس کو تھوڑا وہ یہاں ہو گئے. جہاں تک یہ ہے کہ انہوں نے فون کیا, انہوں نے کیا جب اے پی سی ہو رہی تھی تو رابطے سے ہو رہی تھی نا, بغیر رابطے تو نہیں ہو رہی تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ رابطہ ہی نہیں ہے آپس میں اور اے پی سی ہوگی. تو اس رابطے میں میاں صاحب رابطہ کریں, بلاول صاحب کریں, اور اس میں شرکت ہو, بہت اچھی بات ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے حلقے سے لوگوں نے جب یہ پتا چلا میاں صاحب خطاب کریں گے, اور یہ بھی تھا کہ شاید میڈیا پہ نہیں دکھایا جائے گا, پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا, جو شاید عمران خان صاحب کے زیر اثر نہیں ہے, کیونکہ باقی چینلز کا تو وہ کہتے ہیں میرے کہنے پہ انہوں نے چلایا, تو پی ٹی وی پہ نہیں چلا. اس کا مطلب ہے یہ وزیر اعظم کی بات نہیں مانتے. میں ایڈیٹوریل بورڈ میں نہیں ہوں, اس لیے میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. میں کہہ رہا ہوں نا جی, تو لوگ اتنے شوق سے سن رہے تھے وہ تقریر, اور اتنے انہماک سے سن رہے تھے کہ ایک ایک لفظ میاں صاحب کا کہ اگلا لفظ کیا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں جتنا ریلیف انہوں نے دیا, آج آٹا 80 روپے کلو مل رہا ہے, آج گندم باہر سے منگائی جا رہی ہے, اور ہم گندم چھوڑ کے گئے تھے. ڈاکٹر صاحبہ کا لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا اس اے پی سی سے آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ تھا جو حکومت کے مخالف چلائی جا رہی تھی, اور یہ تمام ایپیسوڈ ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیفیوز ہو گئی یہ بھی چیزیں؟ لاسٹ کامنٹ. میں تو جی پہلے بھی پریشان نہیں تھی اور اب بھی پریشان نہیں ہوں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ جو کنبہ پروری کر کے اور یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے نا, یہ ایک حد تک ہی چل سکتی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو ڈائنیسٹی کی جب پالیٹکس چلی
تو اس وقت تو ابھی چچا بھتیجا بھتیجی سب کے اندر اس وقت مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو مرضی کہتے رہیں کہ یہ حالات بڑے اچھے ہیں ان کے، ان اینڈ آف دا ڈے آپ کے سامنے ہی ہے the party is divided, so I am not at all worried. رہا جہاں تک میاں صاحب کا تعلق، میاں صاحب کو سمجھ ہے اس بات کی کہ اگر وہ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر اب انہوں نے تاج پہنانا ہے، جس طرح کی ان کی بچی نے فرمایا تھا کہ ہم حکمران خاندان ہیں، یہ بات نہ بھولیے گا، these are words that she said on the media، ہم حکمران خاندان ہیں، تو وہ حکمران خاندان کی حکمرانی کے لیے ابا جان کا واپس آنا بڑا ضروری ہے، تاکہ سر پہ تاج سے پہنائیں آپ۔ انشاءاللہ آئیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہین صاحب، آئی صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مختصر بات یہ کہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، ان ملاقاتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، تاہم جو بلاول بھٹو سے دائی نے کی، انہوں نے کہا جی نیشنل سیکورٹی ایشوز پر ہوتی ہے، تاہم صرف ان کا کہنا یہ تھا کہ نیکسٹ میں اگر شیخ رشید صاحب ہوں گے تو میں نہیں ہوں گا، ادروائز